یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مذمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مذمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنے میڈیا کے ساتھیوں کے حوالے سے ان کی آواز میں پورے پاکستان کو اور جو آپ کے ایڈمنسٹریشن میں اور حکومتوں میں اور بالخصوص آئی جی جیل خانہ جات ہیں یا باقی لوگ ہیں پولیس کے، ان کو میں مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ میڈیا کے ہمارے بہن بھائی جو یہاں پہ اس چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں، خدا را یہ پاکستانی ہم لوگ، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں یا سائٹ پہ ان کو جگہ دیں اڈیالہ جیل کے سامنے۔ یہ سب کے ساتھ پرامن لوگ ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں چلچلاتی دھوپ میں۔ یہ مئی جون کا بھی مہینہ ہے، مئی کا جا رہا ہے، جون کا آنے والا ہے۔ ان کا خیال رکھیں، ان کے اکوپمنٹ کا، ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات، آج ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ اس پہ میجر طاہر صادق صاحب میرے بڑے بھائی شامل تھے، داؤد شاہ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ بلوچستان، رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن، شندانہ بی بی ہماری ممبر قومی اسمبلی، فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس وقت پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رؤوف حسن صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کو زخم لگا ہوا ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ زیادہ پسینہ ان کے زخم پہ نہیں آنا چاہیے، تو وہ اپنی گاڑی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا، پرزور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں، یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مذمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مذمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا، اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ تیسری اہم چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور پھر وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلا رہے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے قومی اسمبلی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب کا رول 11 مارچ 1971 آپ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسمبلی سیشن کو کال کرنے کی، وہ واپس راولپنڈی پہنچتے گئے اور ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 ہوا اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یحییٰ صاحب کا تھا، فرد واحد کا تھا، اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرد واحد کے ہیں، اور جس طرح کی 1971 میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی، صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یحییٰ کا، جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی، اور دونوں پوزیشنیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک 2 لاکھ ہوا۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔
दूसरी अहम बात कि यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, और उसकी पॉलिटिसाइजेशन या होगी उससे वो इदारा जो है वो कमजोर होगा और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और पाकिस्तान के मुफाद को। लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में। जिस तरह के 6 जजेस ने तहरीरी तौर पे लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, और उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोल को हाईलाइट किया, और बिलखसूस आईएसआई के रोल को हाईलाइट करते हुए कहा कि उनके घरेलू लोगों पे प्रेशर डाला गया, उनको सदुकौफ किया गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए एक पुरवकार और एक मौजम माशरे में। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं जी, और दूसरी अहम बात जहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये भी इस चीज पे जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत वो डगमगा रही है, वो किश्ती डूब रही है बदकिस्मती से। आपका निजी शोबों के जो कर्जे थे 86% कम हो गए, आपका शराय सूद कम नहीं हो रहा, आपके रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा, आपका ओवरऑल गंदम की क्राइसिस आप देखें, गंदम का स्कैंडल देखें, 450 अरब रुपए जिस वक्त किसानों यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहां पे फसलें तैयार थी उसको नहीं खरीदा जा रहा, और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई है। कश्मीर में आप देखें फसादात हुए, वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। 3 अरब रुपए उन्होंने बिजली और गंदम की सब्सिडी में रिलीज करना था, वो उन्होंने नहीं किया। कश्मीर की अवाम के पेट पे वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई, और उसका खमियाजा आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है, हिंदुस्तान उंगलियां उठा के हमें मतलब पूरी दुनिया में जो है हमें निशाना बना रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का और कश्मीर कॉज का। जिम्मेदार कौन? इस वक्त की वफाकी हुकूमत, बैसाखियों पे फॉर्म 47 वाली हुकूमत। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कौम के लिए मैसेज है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी ये जलसों की तहरीक ये जारी रखेंगे, अपनी इत्तेहादियों जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जरिए हमारे जलसे होते रहेंगे। जिस वक्त कॉल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा जिस वक्त भी वो देंगे वो उनकी सवाबदीद है और उनकी मर्जी है, जब वो देंगे वो अपना टाइम देख के और उसके मुताबिक देंगे। और आखिर में मैं ये कहूँ कि जो मुलाकातें होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, पर यहाँ पे आप ये मुआवजा करें, नवाज शरीफ या बाकी यहाँ पे जो लोग जेल में थे उनकी पूरी दिन भर मुलाकातें होती थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बहुत ही कम मुलाकात होती है, और वो भी 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं। ये आपके सामने